براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو عمر شریف کے صاحبزادے جواد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا شکر گزار ہوں، سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس مشکل ٹائم میں سپورٹ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان جن کے بھی جتنے لیڈرز یہاں پر تشریف لائے، کشور زہرا باجی آئے یہاں پر، امین الحق صاحب آئے، خواجہ صاحب آئے، اور جتنے بھی لیڈران یہاں پر رؤوف صدیقی انکل آئے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے یہاں پر، ہر طرح سے ہمیں سپورٹ دی۔ میں تمام میڈیا کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اتنا پیارا کوریج کیا میرے والد صاحب کو، اور جو ان کے خواب ہے آپ لوگ اس کو پورا کرنے میں میری ہیلپ کریں۔ ان کی یہ ایک خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی عوام کو کچھ دے سکیں، اپنے جانے کے بعد بھی ایک ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر سکیں کہ ان کو ثواب پہنچتا رہے، اور وہ میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جواد میں رہوں نہ رہوں تم اس ہاسپٹل کو ضرور تعمیر کرنا، اور لوگوں کو فیض پہنچانا اس جگہ سے، لوگوں کا علاج کروانا یہاں سے، جب لوگ صحت یاب ہوں گے تو مجھے دعا دیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے آپ سب کی دعا کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو ان کا مشن ہے، جو ان کا خواب ہے، وہ ہم پورا کر سکیں دونوں بھائی مل کے، اور ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کر سکیں، اور ان کے نقشے قدم پہ چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے جتنے بھی فینز ہیں کہ جب بھی میرے والد صاحب کو آپ دیکھیں ٹی وی پہ، ان کا کوئی شو دیکھیں، کلپ دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا، کچھ پڑھ کے ان کو بخش دیجیے گا۔ یہ وہ چیزیں جو اب ان تک پہنچ سکتی ہے، اور ہم لوگوں کو مل کر پہنچانی ہے، اور بحیثیت قوم یہ ہمارے پہ فرض ہے، کیونکہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں اور ان کا فین بھی ہوں سب سے بڑا۔ بحیثیت قوم ہمارے پہ فرض ہے کہ ان کے خواب کو ہم پورا کریں، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح لوگ آ کر میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہ خواب پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ شوکت خانم کے لیے اپنی خدمات بہت بڑی بہت کنٹریبیوشن ہے، میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، میں نے بہت ٹریول کیا ابو کے ساتھ ان شوز میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ابو کے ساتھ ساتھ تھا اور میں نے خود دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب نے ہر این جی او کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کی ہر این جی او کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کسی نے ابو سے کانٹیکٹ کیا ہے، ایک دفعہ ابو نے 2 دفعہ آگے اس کی مدد کی ہے، ابو نے 2 دفعہ جا کے آگے مدد کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس آواز کو میری سب سنیں گے اور انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے۔ تھینک یو خالد صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جواد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلیٹن کا کریں گے آغاز اور آپ کو بتائیں گے کہ گلشن اقبال بلاک 3 کے ڈی اے مارکیٹ کے قریب لیجنڈ اداکار عمر شریف کی رسم سوئم ادا کر دی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شوبز انڈسٹری سے اداکار مصطفیٰ قریشی، ذوالقرنین حیدر اور امجد رانا سمیت دیگر فنکار بھی رسم سوئم میں شریک ہوئے۔ راحیل بیگ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر بعد، اور ان سے ہم جانیں گے کہ مزید اور کون کون سے لوگ ہیں جو کہ شوبز انڈسٹری سے جنہوں نے یہاں پر جوائن کیا ہے۔ گلشن اقبال بلاک 3 کے ڈی ایم مارکیٹ کے قریب لیجنڈ اداکار عمر شریف کی رسم سوئم ادا کر دی گئی ہے، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ نہ صرف ان کے چاہنے والے، نہ صرف سماجی کارکن، بلکہ سیاسی لوگوں نے بھی یہاں پر شرکت کی ہے۔ ان کے چاہنے والوں کا تانتا بندھا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جو وہاں پہنچتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ آج وہاں پر محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کی بخشش کے لیے ڈھیروں دعائیں کی گئی ہیں کہ پروردگار انہیں اس جہان میں جیسے بہت نام دیا، مقام دیا، آخرت میں بھی ان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت کرے اور بخشش کا سامان بن سکے ان کی یہ زندگی ان کے لیے۔ ان کے صاحبزادے جواد عمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ اس پہ موجود ہیں، بہت سارے چھیپا کے کارکنان بھی وہاں پر موجود ہیں انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر نہ صرف سیاسی بلکہ صحافتی لوگ بھی موجود ہیں، اور چاہنے والوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو کہ وہاں پر جا رہا ہے، فاتحہ خوانی کر رہا ہے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ آج محفل میلاد کا بھی وہاں پر انعقاد کیا گیا۔ علاقہ کراچی کا یہ گلشن اقبال اور بلاک 3 کے ڈی ایم مارکیٹ میں آج رسم سوئم عمر شریف کی ادا کر دی گئی۔ گلشن اقبال بلاک 3 کے ڈی اے مارکیٹ کے قریب لیجنڈ اداکار عمر شریف کی رسم سوئم ادا کر دی گئی ہے، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ راحیل بیگ وہیں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ راحیل بیگ بتائیے گا کون کون آ رہا ہے عمر شریف کی رسم کل میں؟ جی، اس وقت ہم گلشن میں عمر شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے، جہاں پر ان کا رسم سوئم ادا کیا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر مولانا بشیر فاروقی نے خصوصی دعا کروائی اور اس میں عمر شریف کی دعائیں مغفرت کی گئی۔ ان کے چاہنے والے
बड़ी तादाद में मौजूद थे, और ना कि सिर्फ उनके मदा यहाँ पर बड़ी तादाद में थे, फनकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें जावेद शेख, इस्माइल तारा, शाहिद शाह और शहजाद रजा उनके करीबी साथी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने भी यहाँ पर शिरकत की, और इससे के अलावा सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत की। आमद का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो यहाँ पर आए और उनके बेटे से इजहार ताज़ियत किया और सोयम की दुआ में भी शरीक हुए। और इसी के साथ अब भी यहाँ पर मौजूद हैं सईद गनी, पीपल्स पार्टी रहनुमा हैं, वो भी यहाँ पर हैं। वक्तन फ़वक्तन अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है, और उनके साहबजादे फवाद और जवाद से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद जितनी भी शख्सियात हैं, उनका यही कहना है कि उमर शरीफ की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, और जिस तरह की उनकी जो बातें थी, जिस तरह से वो लोगों को हंसाते थे और दुख और गम सदा अफसरदा चेहरों पर खुशियां बिखेरते थे, ये उन्हीं का ही खासा था, और हम इस गम में, इस दुख में उनके बराबर के शरीक हैं। और जबकि एक और ख्वाब जो उमर शरीफ का था, अस्पताल की सूरत में माँ अस्पताल के हवाले से भी यकीन दहानी कराई गई है। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा इजहारुल हसन इस ख्यालात का भी इजहार कर रहे थे कि माँ हॉस्पिटल के भी जो भी इक़दाम होंगे किए जाएंगे, और इस वक्त भी यहाँ पर उनके चाहने वालों का तांता बंधा हुआ है। जी राहिल बेग आगाह कर रहे थे आपको शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का नैबज़दा अफसरान से मुतालिक बड़ा हुक्म, सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा तमाम सरकारी अफसरान को हटाने और मुस्तकबिल में भी ओहदों पर तैनात करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए हैं कि सजा याफ्ता अफसरान महकमों में क्या कुछ कर रहे होंगे, किसी को कोई एहसास नहीं। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू सरकारी महकमों में नैबज़दा अफसरान को ओहदों पर रखने से मुतालिक समाअत हुई है। नैब ने करप्शन के इल्ज़ाम में मुलव्वस और सजा याफ्ता मुल्ज़मान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 494 अफसरान ने रज़ाकाराना तौर पर सरकारी खजाने को पहुँचने वाले नुकसान की तलाफी की है। साउथ विमेन पुलिस ने तौहीद कमर्शियल कार्रवाई करते हुए पीटीआई रहनुमा और उसके साबिक शौहर अली हसनैन को गिरफ्तार कर लिया है। रात गए साउथ विमेन पुलिस की तौहीद कमर्शियल में कार्रवाई। पीटीआई रहनुमा लैला परवीन के साबिक शौहर अली हसनैन सरगाना गिरफ्तार। मुलजिम अली हसनैन सरगाना पर सौतेली बेटी को जिनसी हरासा करने का इल्जाम है। मुलजिम अली हसनैन सरगाना को गिरफ्तार करके सदर विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा लैला परवीन का कहना था कि साबिक शौहर मेरी बेटी को जिनसी हरासा करता था और असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देता था। मेरी बच्ची डर और खौफ के मारे वो चीज मुझे बता नहीं रही थी और मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरकार जब उसने उसको बंदूक दिखाई, पिस्टल दिखाई और उसे कहा कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करोगी वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लैला परवीन के मुताबिक उनके साबिक शौहर अली हसनैन सरगाना पर जिनसी हरासा करने के कई मुकदमात दर्ज हैं। मुझे शादी के बाद पता चला कि उनकी बहुत सारी ऐसी कंप्लेन है ख़वातीन के हवाले से, उनको हरासा करने के हवाले से, और शादी करके बहुत सारी शादियां की थी उन्होंने, और उसके बाद ख़वातीन को लूट के और उसके बाद उनको तलाक देकर वो छोड़ देते हैं। लैला परवीन का कहना था कि मुलजिम को थाने मुंतकिल करने के बाद कराची बार के जनरल सेक्रेटरी आमिर वड़ाइच ने पुलिस को धमकाया और संगीन नताइज की धमकियां दी। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी आमिर वड़ाइच यहाँ आ गए और उन्होंने आकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को धमकियां दी और उनको संगीन नताइज की धमकियां दी। उन्होंने कहा कि जी हम कराची बार में हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। लैला परवीन के साबिक शौहर पर इल्जामात के बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। बराह रास्त ये चलते हैं आपको सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका नाम सारी ज़िंदगी ज़िंदा रखे और उनकी औलाद को ये हिम्मत और तौफीक दे कि उनके नाम को आगे बढ़ा सकें, जो काम उन्होंने अधूरे छोड़े हैं उसको मुकम्मल कर सकें। और मैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक बार तो फिर यकीन दिलाता हूँ कि जिस अंदाज में, जिस तरह से
یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیں گے, ہماری مدد چاہیں گے, ہم ہر وقت حاضر ہیں. اور عمر شریف صاحب کے نام سے کوئی ایک ادارہ منسوب کریں گے جس ادارے میں بچے آئیں, تربیت حاصل کریں. ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ تربیت حاصل کریں, اور وہ پھر جو سرٹیفکیٹ ملے وہ جہاں جہاں جائیں وہ کہیں کہ ہم عمر شریف کے نام کے ادارے سے جو ہے, انسٹیٹیوٹ سے جو ہے تربیت یافتہ ہیں, وہاں سے ہم نے یہ کام سیکھا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل سعید بھائی, جتنی بھی ان کی خواہشات تھیں ان کی تکمیل ہوئی, عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں ان کی تدفین ہوئی, ایک اور ان کا جو ادھورا خواب ہے ماں ہاسپٹل کا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اقدامات کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے اس خواب کو تکمیل کے لیے؟ ابھی میری بات ہوئی ہے جواد سے اس موضوع پر بھی, اور وہ ذرا یہ تعزیتوں کا سلسلہ تھوڑا کم ہو جائے, ذرا یہ ایزی ہو جائیں, تو اس کے بعد ہم اس پروجیکٹ پر بھی بیٹھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ ہی چلا جاؤں, اس کو وزٹ بھی کر لیں, اور اس میں بھی جس انداز سے بھی ہماری مدد درکار ہوئی وہ ہم کریں گے اور اس منصوبے کو پورا کریں گے. جی بہت ضروری ہے سعید بھائی. جی میں بہت مشہور ہوں, ایک منٹ سے میں بتا دوں, میں بہت مشہور ہوں سعید غنی صاحب کا کہ جس پہلے دن جب یہ آئے تھے اس کے بعد سے مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی, سندھ گورنمنٹ کا, عوام کا, آپ سب میڈیا کا میں بڑا مشکور ہوں کہ جس طرح سے آپ نے لے کے چلے ہیں ہم لوگوں کو, جس طرح سے آپ نے ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اکیلے ہیں یا ہمارے ساتھ اتنا بڑا یہ ٹریجڈی پورے ملک کا لاس ہے. یہ میرے خیال سے پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کے فینس آنے والے ان کا لاس ہے. جس طرح سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں. ہر وقت, ہر پل, ہر جگہ پہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ پاک اس کا اجر دیں, اور میرے والد صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور واقعی میں ایسی کوئی انسٹیٹیوٹ ان کے نام سے ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوگ جو بھی وہاں سے تعلیم لیں, جو بھی کچھ کریں وہ ان کے نام سے ریکگنائز کر سکیں, کیونکہ وہ ایک بہت عظیم انسان تھے اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت لمبے عرصے کا کام کر دیا ہے, جو اب آنے والی نسلیں ریسرچ کریں گی ان کے کام پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کے بچے ہونے کے لیے, بچے ہونے کے ناطے, کہ ہم ان کے مشن کو پورا کر سکیں, ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کر سکیں. تھینک یو سر. تھینک یو. ویلکم بیک. کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ شہر قائد میں پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, آئندہ انتخابات میں بڑا سرپرائز ملے گا. کامران کی رپورٹ. کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 سے کامیاب ہونے والے جمیل احمد نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. صوبائی وزیر سعید غنی اور وقار مہدی کے ہمراہ کلفٹن کیمپ آفس میں میڈیا سے گفتگو میں جمیل احمد نے کہا کہ اب وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. الحمدللہ میں نے دن رات محنت کی, اور محنت کر کے یہ چیز ثابت کی کہ یہ جتنے بھی میرے پیچھے دائیں بائیں جو معززین بیٹھے ہیں یہ اس چیز کا حصہ ہیں مجھے جتوانے میں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس خدمت کو آگے بھی جاری رکھیں گے. اس موقع پر سعید غنی نے جمیل احمد کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لیے اور کنٹونمنٹ میں وائس چیئرمین جی اعلیٰ ہوگا. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑا ہے. تو جمیل صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے بعد یقینی طور پر ڈی ایچ اے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا. پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی 3 کنٹونمنٹ بورڈ میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. منوڑا کنٹونمنٹ ہم نے سویپ کیا ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں جمیل صاحب کی شمولیت سے ہم 5 ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمارے 2 کونسلر منتخب ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی پیپلز پارٹی کا وائس چیئرمین ہوگا, اور منوڑا میں تو ہم نے پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے. آزاد امیدوار کی شمولیت سے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں کی تعداد 13 ہو گئی. کیمرامین عمران AK کے ساتھ محمد کامران, سٹی 21. سابق چیئرمین سینٹ اور ماہر آئین قانون میاں رضا ربانی نے نیب آرڈیننس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. رضا ربانی یہ کہتے ہیں کہ موجودہ آرڈیننس 1999 کے اصل آرڈیننس سے متصادم ہے. یہ نیب نہیں, اپوزیشن آرڈیننس ہے. موجودہ کابینہ پارلیمان کے سامنے جواب دہ نہیں. ملک 1962 کے شیڈیول آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے. سندھ حکومت نیب آرڈیننس سے متعلق وفاقی حکومت پر برس پڑی. سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ نیب آرڈیننس کی سرکولر کے ذریعے کابینہ سے منظوری کرنا بڑا مذاق ہے. نئے آرڈیننس 1999 کے نیب آرڈیننس کے بنیادی اصول و ضوابط کے خلاف ہے. سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ایوان بالا اور عدلیہ کے بنیاد کے خلاف کوئی ترمیم نہیں لائی جا سکتی. بنیادی نیب آرڈیننس 1999 کا ہے.
یہ اس کے بنیادی اصولوں اور پرنسپلز کے خلاف ہے، اور دونوں ہاؤسز کے رولز آف پروسیجر کے مطابق اور سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس کی ججمنٹس کے مطابق کوئی ترمیم ایسی نہیں آ سکتی جو بنیادی جس ایکٹ کو وہ امینڈ کر رہی ہے اس کی بنیاد کے خلاف وہ لائی جائے۔ سابق چیئرمین سینٹ نے نیب آرڈیننس کی ایک ایک شق میں موجود تضادات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جن افراد کو نیب کے دائرے سے نکالا گیا ہے ان کی لمبی فہرست ہے۔ نیب کے پرویو سے نکالا گیا ہے جن چیزوں کو اور جن لوگوں کو اور جن افراد کو اور جن ڈیسیژنز کو، وہ ایک لمبی فہرست ہے، اور اس فہرست کے اندر فیڈرل کیبنٹ their committees and subcommittees, provincial cabinet their committees and subcommittees, council of common interest, national economic council, national finance commission۔ رضا ربانی نے کہا کہ نیب عدالتوں میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی ماضی میں اچھا تجربہ نہیں رہا۔ جوڈیشل پالیسی اور بار کونسلز بھی ریٹائرڈ ججوں کی بینکنگ سمیت دیگر ٹریبونل میں تعیناتی کے مخالف ہیں۔ ماضی کے اندر ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہیز ناٹ بین اے ہیپی ایکسپیرئنس۔ ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جو طریقہ کار آرڈیننس میں اپوائنٹمنٹ کا ججز کا دیا ہوا ہے وہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے اوپر ایک ضرب لگاتی ہے۔ رضا ربانی نے اعتراف کیا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کیمرامین عمران ایک کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ سینٹرل جیل میں غیر سرکاری تنظیم خلق خدا کے تحت کم عمر بچوں کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تحسین عبدی نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محمد کامران کی رپورٹ۔ کراچی سینٹرل جیل میں خلق خدا این جی او کی جانب سے منعقدہ سیمینار میں بچوں کو صفائی ستھرائی سمیت روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما تحسین عبدی، شیبہ بیگ، ایس ایس پی جان محمد، سی ایم او ڈاکٹر حمیرہ رسول، چیئرمین خلق خدا فاؤنڈیشن سمیرہ جاوید سمیت بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے اس موقع پر کہا کہ بچوں کو آگاہی اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پہ بچوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اگر ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی سکلز ہیں تو اسے انہانس بھی کرنے کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ان کو قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پہ ان کو دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے جیل انتظامیہ اور خلق خدا فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا اور یقین دہانی کرائی کہ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ محمد کامران، سٹی 21۔ ویلکم بیک۔ انٹر بینک میں روپیہ تگڑا اور ڈالر کمزور ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 34 پیسے سستا ہو کر 170 روپے 53 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق مزید 30 پیسے کم ہو گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق ڈالر 171 روپے کی بلند ترین سطح سے اوپر نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے اب معمولی ریکوری ہوئی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق کم ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 پیسے سستا ہو کر 171 روپے کا ہو گیا۔ یورو 50 پیسے کمی کے ساتھ 198 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 234 روپے پر برقرار ہے۔ اور پاکستان میں روئی 500 روپے فی من مہنگی ہو کر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 15,000 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ چیئرمین کاٹن جنر فارمز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کپاس کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس سب پر آپ کو دکھاتے ہیں اشرف خان کی رپورٹ۔ عالمی مارکیٹ میں روئی کی قیمتوں میں زبردست تیزی۔ امریکہ میں دسمبر فیوچر کے سودے
पिछले 11 साल की नई बुलंदतरीन सतह 112 सेंट फी पाउंड्स तक पहुंच गए। पाकिस्तान में भी फी मन रुई 500 रुपए महंगी हो गई। रुई के फी मन सौदे मुल्की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह 15,000 रुपए पर पहुंच गई। कॉटन जनरल फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि चीन की अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और भारत में कपास की फसल तवक्कुआत से बहुत कम हुई है, जिसके सबब दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें इस वक्त 15,000 रुपये फी मन तक पहुंच गई है, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह है। इससे पहले 2010-11 में पाकिस्तान में रुई की कीमतें 14,500 से 15,000 रुपये तक पहुंची थी। तेजी की बड़ी वजह चीन की जानिब से अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी और भारत में कपास की फसल को सुनने की वजह से गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान सामने आया है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल रुई की 1 करोड़ बेल्स की मुतवक्का पैदावार के बाइस GDP ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के आलमी हफ्ते के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। हमदर्द फाउंडेशन की सरपरस्ती आला ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। इस हफ्ते में दुनिया भर के 90 स्टॉक एक्सचेंजर्स में इन्वेस्टर एजुकेशन की आगाही के हवाले से तकारीब का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फरूख हबीब ने कहा कि PSX भी इस आगाही के हवाले से काम कर रही है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर के बादल छाए रहे। कारोबार के पहले और दूसरे सेशन में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया अख्तियार किया गया। 100 इंडेक्स 108 पॉइंट्स की कमी से 44,477 की सतह पर बंद हुआ। मंदी के बाइस 218 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 146 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। आज 6 अरब 82 करोड़ मालियत की 17 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। फी तोला सोना 100 रुपये कमी से 1,15,300 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में 100 रुपये की कमी आई है। सराफा एशियन की जानिब से जारी करदा निर्ख के मुताबिक 10 ग्राम सोना 86 रुपये की कमी के साथ 98,851 रुपये की सतह पर आ गया है। शहर कायद में जारी कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी उमर नईम के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। मोहम्मद आसिफ ने 4 के मुकाबले में 5 फ्रेम से फतह हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, जो कि साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ और हैदराबाद के खिलाड़ी उमर नईम थे। प्री क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मोहम्मद आसिफ के साथ खेलते हुए प्रेशर था, बहुत आपने जान मारी? प्रेशर तो जाहिर सी बात है, बहुत सीनियर प्लेयर हैं मोहम्मद आसिफ, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, लेकिन मैंने सोच ये रखी थी कि गेम अपनी पूरी खेलनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में परफॉर्म करनी है पूरी गेम। आसिफ यंग टैलेंट बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ा नईम ने जो आपको बड़ा टफ टाइम दिया, कैसे देखते हैं ये यंग लॉट जो आ रही है? देखें, ये तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं वो बड़े अच्छे हैं और बड़ी अच्छी गेम खेल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा मैच है और बाकी भी मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है अब काफ़ी टाइम हमारा हो गया, अब नए खिलाड़ी जो हैं उनको भी तैयार होना चाहिए ताकि वो भी आगे पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्लेयर्स जो हैं वो इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहेंगे। उमर, आपका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से, हैदराबाद में आप क्या सहूलतें देखते हैं स्नूकर के लिए और क्या कहेंगे हुकूमत से कि हैदराबाद जैसे शहर में और मज़ीद क्या सहूलतें होनी चाहिए? हैदराबाद में सहूलतों के हिसाब से देखा जाए तो हैदराबाद नहीं, पूरे सिंध में ही बहुत पीछे हैं हम लोग। एकेडमीज़ वगैरह इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो दूसरे खेल में जैसे क्रिकेट वगैरह में मौजूद होते हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है प्लेयर्स को आगे आने के लिए। कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहां वो खेल सकें, आपस में कंपटीशन हो, परफॉर्म कर सकें, ऐसे मुकाबलों में फिर वो परफॉर्म करने में प्रेशर फेस ना करें। ये हमारे साथ मोहम्मद आसिफ और उमर नईम थे कि जो कि बेहतरीन खूबसूरत इस चैम्पियनशिप का मुकाबला हुआ, जिसके अंदर गो के उमर नईम जो है वो शिकस्त खा गए, मगर इन्होंने बड़ा जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया और कहीं कहीं ऐसा लगा कि मोहम्मद आसिफ ने अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए इस मैच में। महमूद रियाज आगाह करे थे आप हमें इस हवाले से, शुक्रिया।
और नाउ PDP के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले आपको बताएं कि मोड़ो मरकज़ के बच्चों के लिए माया नाज ड्रेस डिज़ाइनर SHY का तोहफ़ा हसन शहरियार यासीन ने बच्चों के लिए खुसूसी यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया। इस हवाले से शहर में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें यूनिफॉर्म को डिस्प्ले भी किया गया। आदिया नाज की रिपोर्ट। ड्रेस डिजाइनर हसन शहरियार यासीन ने मोड़ो मरकज स्कूल के बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर यूनिफॉर्म डिजाइन किए। शहर में मुनक़िदा तकरीब में यूनिफॉर्म को तलबा के हवाले किया गया। हसन शहरियार यासीन इस बात पर खुश हैं कि वो मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने का बायस बने। ये छोटी छोटी चीजें थी जो उनको याद दिलाएं कि वो स्पेशल, ना सिर्फ इन चीज़ों में कि वो स्पेशल हैं, वो स्पेशल हैं बिकॉज वो हैं ही इतने हमारे हसीन बच्चे। अपने बच्चों का ख्याल रखना हमारा बहुत ज़रूरी काम है और ये इस काम को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मोड़ो मरकज नाव PDP के ज़ेरे इंतजाम स्पेशल बच्चों के लिए सजावल में कायम किया गया है, जहाँ लगभग 60 बच्चे ज़ेरे तालीम है जबकि 150 बच्चे दाखिले के लिए तैयार हैं। 2 से 3 और बड़े सेंटर सिर्फ कराची में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत अंदरूनी सिंध में है, उन शहरों में, उन जिलों में जहाँ ये सहूलियात बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। सिर्फ 1.5 साल के कलील अरसे में मोड़ो मरकज ने कामयाबी हासिल की है।